بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع امت کے زوال کے اسباب، آیا سازشیں یا اپنی بدعمالیاں، حقیقی اسباب کیا ہیں امت کے زوال کے۔ یہ موضوع بہت عظیم ہے اور بہت معلومات افزا بھی، اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے تمام سامعین و ناظرین سے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے 3 حصے ہوں گے۔ آج کے اس حصے میں اس نقطے پر ارتکاز کیا جائے گا، گفتگو ہوگی کہ اس امت کے عروج کے اسباب کیا ہیں، یا قوموں کے عروج کے اسباب کیا ہیں، اور یہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ دوسرے حصے میں زوال کے اسباب، اور پھر آخری حصہ کے اندر نظریہ سازش، کہ جس کے اندر آج کل ہم مبتلا ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو زوال ہے یہ دوسری قوموں اور خصوصاً مغربی قوموں کی سازشوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آیا یہ حقیقت ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ تو یہ اس پوری امت کو، امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور علم سے آشنا کرنے کے لیے یہ موضوع بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نقطہ پر گفتگو کریں گے کہ عروج اور زوال یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے جسے اس نے پیدا کیا ہے، نظام فطرت، لا آف نیچر۔ تو اس نظام میں جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے ان سب کے لیے عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ یہ انسانی زندگی کا حصہ بھی ہے، یہ قوموں کے لیے بھی ہے اور تہذیبوں کے لیے بھی ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم تہذیبوں کی بات کریں تاریخ کی روشنی میں، تو قدیم دور میں، جسے ہم زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں، تو بابل کی تہذیب بہت زیادہ معروف تھی اور اس کو بہت زیادہ عروج تھا، لیکن عروج کے بعد پھر زوال آیا جس کے اسباب ہوتے ہیں، ہم بعد میں اس پر تبصرہ کریں گے دوسرے حصہ میں انشاءاللہ۔ تو وہ بابل تہذیب زوال سے دوچار ہوئی، تو اس کے بعد اس کی جگہ رومن تہذیب نے لی، نہیں معذرت، گریک نے، یونانی تہذیب نے۔ اور یونانی تہذیب نے عظیم ترین فلاسفر پیدا کیے، افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط وغیرہ وغیرہ، اور بہت بڑی ترقی ہوئی۔ لیکن یہ لا آف نیچر تھا، قانون فطرت تھا کہ وہ تہذیب بھی زوال سے دوچار ہوتی، اور وہ ہوئی تو پھر یونانی تہذیب کی جگہ نئی تہذیب سامنے آئی، اس نے قیادت کی، اور وہ رومن تہذیب تھی۔ اس نے بھی بہت بڑی ترقی کی۔ اب رومن تہذیب کے لیے بھی زوال مقدر تھا۔ جب زوال ہوا تو اس کی جگہ مسلم تہذیب یا عربوں کی تہذیب نے لی۔ اسے غلطی سے ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں، لیکن اسلامی کا لفظ موضوع نہیں ہوگا یہاں پر استعمال کرنا، یہ ایک الگ علمی بحث ہے، میں اس سے فی الحال احتراز کر رہا ہوں۔ تو مسلم تہذیب نے 1000 سال تک مسلمانوں کا عروج رہا، ہمارے علوم و فنون کا عروج رہا، اور اس سلسلے میں ہم نے بہت بڑے کام کیے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے اس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ مؤثر انداز میں روشنی ڈالی ہے، اور یہاں پر جیسا کہ تہذیبوں کی بات میں نے کی ہے، وہاں پر ہم انسانوں کے لیے زوال ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا بچپن ہے، جوانی اس کا عروج ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، زوال ہے۔ اور اسی طرح جانوروں کے لیے ہے، نباتات کے لیے ہے، جمادات کے لیے ہے، حتیٰ کہ اس جہان کے لیے بھی ہے۔ ایک وقت ہوگا کہ یہ جہان، یہ کائنات مکمل طور پر فنا کر دی جائے گی، اور اس کی جگہ ایک نیا جہان کھڑا کیا جائے گا، اور وہ قیامت ہے۔ تو ہر چیز کے لیے عروج بھی ہے اور زوال بھی ہے۔ قرآن میں سورہ الطلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک قدر متعین کر دی ہے، یعنی ایک وقت متعین کر دیا ہے، اس کے بعد پھر اسے فنا ہے۔
اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو اس دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اس چیز کے یا اس امت اور اس گروہ اس تہذیب کے فنا ہونے میں نہ تو ایک لمحہ کی تاخیر ہوگی اور نہ ایک لمحہ کی تقدیم ہو سکتی ہے، ٹھیک اپنے وقت پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سیٹ اور مقرر کردہ نظام ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایک قوم اور تہذیب کے لیے اور امت کے لیے عروج کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر قومیں اور تہذیبیں ترقی کرتی ہیں اور عروج کی طرف جاتی ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی روشنی میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اتحاد ملت اور اتحاد امت یہ بنیادی سبب ہے کسی بھی قوم کو اور کسی بھی تہذیب کو عروج تک لے جانے کے لیے۔ اس لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اسے تم سب کے سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مل کر جمع ہو کر اتحاد کے ساتھ، اور آپس میں انتشار اور تفرقہ بازی مت کرو۔ تو چنانچہ جو اتحاد ہے یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسے قائم کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اور اس سے پہلے ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں اتحاد کا قرآنی تصور کیا ہے۔ ایک تو ہمارا رواجی تصور ہے نا قومی، کہ جہاں اتحاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر آدمی ہر فرقہ اپنی الگ ڈفلی بچا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جو اصل اتحاد ہے اور قرآن نے اتحاد کی باقاعدہ بنیادیں فراہم کر دی ہیں، ان کے اوپر پوری امت، اور ان بنیادوں کا نہ شیعہ ازم کے ساتھ کوئی تعلق ہے الحمدللہ، اور نہ سنی ازم کے ساتھ، وہ ڈیوائن رولز ہیں، وہ خداوندی اصول ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کو اتحاد کرنا ہوگا۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن کسی بھی ملت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اگر وہ عروج کی طرف جانا چاہتی ہے تو اس کے اندر اور اس کے فرقوں کے درمیان ایک اتحاد اور یگانگت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس سلسلے میں قرآن کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں، اور جن میں حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم اتحاد کرو اور آپس میں انتشار مت کرو، انتشار حرام ہے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ اور پھر علیکم بالجماع، تم پر فرض ہے کہ تم جماعت کے ساتھ مل کر رہو اور انتشار مت پیدا کرو۔ اس عنوان کی بہت سی احادیث ہیں، تو میں اختصار کی خاطر صرف ایک ہی حدیث پر اکتفا کر رہا ہوں، تو باقیوں کو ضمناً بہرحال یہاں پر شمار کر رہا ہوں۔ یہ پہلا سبب ہے کسی بھی ملت اور قوم کو عروج کی طرف لے جانے کے لیے۔ دوسرا سبب وہ مخلص قیادت ہے۔ کسی بھی قوم کی یہ انتہائی خوش بختی، سعادت اور خوش نصیبی ہوگی کہ اسے بہترین اور مخلص قیادت مل جائے، اور جو قیادت اور اس کے اصولوں کو سمجھ لے۔ تو مخلص قیادت کا کسی بھی قوم کا میسر آ جانا، یہ اس کی ترقی اور اس کی سعادت کا بہت بڑا نشان ہے، اور یہ دوسرا سبب ہے۔ اگر قیادت مخلص نہیں ہے تو اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا تیسرا سبب سیاسی استحکام ہے۔ جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر بدامنی نہ ہو۔ سیاسی استحکام اس لیے بہت ضروری ہے کہ علوم اور فنون کا ارتقاء، اس کے اندر ترقی میں آگے وہ بیان کر رہا ہوں، یہی وہ اصل سبب ہے جو عملاً کسی قوم کو عروج تک پہنچاتا ہے اور اسے امامت اور قیادت دیتا ہے۔ یہ اس کی ضمانت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ سیاسی استحکام نہ ہو۔ سیاسی استحکام ہر قیمت پر ہونا چاہیے۔ سیاستدان اپنے مفادات، اپنی پارٹی کے مفادات، ان سب کو قربان کرتے ہوئے ملت کے مفادات کو مد نظر رکھے،
ابھی تک امت کے اندر یہ نظریہ پیدا نہیں ہو سکا۔ آج اس کی بدترین مثال جو ہے سیاسی عدم استحکام کی، وہ پاکستان ہے۔ اور اس سلسلے میں جو چوتھا سبب ہے وہ علوم اور فنون کے ساتھ محبت، علم کی قدر اور علم کی اہمیت ہے۔ وہ جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اور جو اہم لوگ ہیں ان کے پیش نظر علوم اور فنون میں ترقی حاصل کرنا یہ جنون کی حد تک ہونا چاہیے۔ یہی چیز عروج تک لے جاتی ہے علوم اور فنون کے ساتھ۔ اور اس لیے اسلام نے اور قرآن نے علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی قرآن کریم کی وہ علم کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور عروج کے سلسلے میں پانچواں سبب یہ داخلی احتساب ہے۔ اپنا احتساب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر احتساب کا نظام کمزور ہو جائے یا سرے سے باقی نہ رہے تو اس کے نتائج بہت ہولناک ہوتے ہیں۔ قومیں مسلسل وہی غلطیاں کرتی چلی جاتی ہیں جو ماضی میں ہوتی رہیں اور یہی زوال تک لے جاتی ہیں۔ اس لیے اپنا احتساب یہ انفرادی طور پر بھی ضروری ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، اور ملی احتساب بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا، یاد ہوگا کہ احد میں جب شکست ہوئی، نقصان اٹھانا پڑا اہل اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں یعنی 3 سے 4 رکوع، طویل رکوع ہیں اور بہت زیادہ آیات ہیں، یہ احتساب کے طور پر نازل کی گئیں۔ احتساب کیا گیا اہل اسلام کا، صحابہ کا، کہ انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ یہ احتساب تھا کہ ہم احتساب کریں اور آئندہ غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ تو جو داخلی احتساب ہے یہ قوموں کو عروج کی طرف لے جانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ 5 بنیادی اسباب ہیں جو عروج کے سلسلے میں ہمیں مد نظر رکھنا ہوں گے اور قوموں کو عروج سے آشنا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، مسلمانوں کی تہذیب اور ہمارا عروج کم و بیش 1000 سال تک رہا۔ ہم نے دنیا پر حکمرانی کی اور قیادت اور امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ عروج کی جو خصوصیات ہیں، جو اسباب ہیں، یہ ہمارے اندر موجود تھے۔ ہمیں عروج ملا اور دوسری قومیں اس زمانے میں زوال پر تھیں۔ اب میں تھوڑی سی مثالیں دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس کا 1984 کا جو ایڈیشن ہے، اس میں ایک باب ہے، اب بھی ہے، باب جو ہے نا، چیپٹر دا ہسٹری آف سائنس۔ اس کے اندر ایک پورا مقالہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ترقی، علوم اور فنون کے اندر ان کے کارنامے، ان کا ذکر کیا گیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور اس میں 2 باتیں ہمارے لیے انتہائی قابل قدر اور قابل توجہ ہیں آج کے اس دور میں۔ نمبر 1، علوم اور فنون کے لحاظ سے لائبریریاں تھیں کہ جن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہوتی تھیں جو مسلمانوں نے فراہم کی۔ یعنی کہ آج کے اس دور کے اندر جب کہ ہمارے پاس جدید اور ماڈرن پریس کا نظام ہے، طباعت و اشاعت کا ماڈرن نظام ہے آج ہمارے پاس، ترقی یافتہ، آج بھی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھاپنا، فراہم کرنا، یہ کس قدر مشکل ہے۔ اور صدیوں پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے لاکھوں کتابوں کا اور لائبریریوں میں مہیا کرنا، جبکہ طباعت اور اشاعت کے اس طرح کی مشین ہی نہیں تھی، زیادہ تر کاتبوں کے ذریعے کتابیں لکھی جاتی تھیں، اور پھر اوراق بھی اس قدر آسانی کے ساتھ دستیاب نہیں تھے۔ مسلمانوں کے یہ کارنامے انتہائی حد تک قابل غور ہیں کہ ہم لوگ کتنے محنتی تھے رات دن، اور اس محنت کی بدولت وہ عروج حاصل ہوا۔ دوسری بات، مقالہ نگار یہ لکھتا ہے کہ عربی زبان پوری دنیا کی زبان تھی۔ پوری دنیا کے اندر علوم اور فنون عربی زبان میں ہوتے تھے، اور تمام یہودی اور عیسائی اور دیگر قومیں ان کو عربی زبان سیکھنا ہوتی تھی۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ جو آج انگلش زبان کو حاصل ہے پوری دنیا میں۔ اور اس سلسلے میں جارج ساٹن
ایک عظیم سائنسدان بھی ہے اور مورخ بھی ہے، یعنی مغربی مورخین میں سے، اور اس نے بھی کتاب لکھی ہے دا ہسٹری آف سائنس، یہ 5 جلدوں میں ہے، اور اس میں مسلمانوں کا جو سائنس کے اندر ترقی کا، علوم و فنون اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی کا دور ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ 600 سال تک علوم اور فنون اور سائنسی دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ پھر اس نے بڑے بڑے نام سائنسدانوں کے اور مختلف سائنس کے شعبے میں جو مسلمانوں نے ترقی کی، عظیم لوگ سائنسدان پیدا کیے، ان کے نام اور ان کی خدمات کا ذکر کیا۔ اب یہ ذکر میں یہاں پر نہیں کر سکوں گا، معذرت کرتا ہوں، ورنہ ہماری گفتگو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر کولمبس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا، کولمبس، جس نے امریکہ دریافت کیا تھا، تو بہرحال آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، جب یہ اس سفر پر روانہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ امریکہ پہنچا تھا، تو اس براعظم پر، اس کا نام اس وقت امریکہ نہیں تھا، امریکہ نام بعد میں آیا، تو کولمبس ویسے وہاں امریکہ کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، تو اس کا مقام، اس کا مرکز کچھ اور تھا۔ یہ ہوا کے تھپیڑوں نے اور موجوں نے اسے براعظم امریکہ تک پہنچا دیا۔ اب اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے ساتھ ایک یہودی کو بھی رکھا تھا جو عربی زبان جانتا تھا، اور اس کا نام، یعنی اس کی کتاب میں لوئس دی تھور تھا، لوئس دی تھور۔ یہ بڑا فاضل اور عالم یہودی تھا اور عربی زبان کا ماہر بھی تھا۔ کولمبس نے اس یہودی کو بہت زیادہ وظائف دے کر، یعنی مالی خدمت دے کر اپنے ساتھ اس لیے رکھا کہ جس ملک کی طرف وہ جا رہا ہے وہاں پر پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ملیں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے، تو چونکہ عربی زبان پوری دنیا کی زبان ہے، تو وہاں پر گفتگو کرنے میں اور کمیونیکیشن میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان اور ہمارے علوم اور فنون کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت تھی۔ اور یہ وہی دور تھا جب پورا یورپ، امریکہ تو بعد میں ایجاد ہوا اور نام دیا گیا، پورا یورپ تاریکی میں تھا۔ اسے ڈارک ایجز کہا جاتا ہے یورپ کی تاریخ میں، مغرب کی تاریخ میں، ڈارک ایجز، قرون مظلمہ، اور انتہائی شدید جہالت تھی۔ میں چند مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب مسلمانوں کی تہذیب ترقی پر تھی تو یورپ کتنا پیچھے تھا، اور امریکہ بھی تب تو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، وجود ہی نہیں تھا اس کا، براعظم تو تھا لیکن امریکہ بحیثیت امریکہ ایک طاقت یہ بعد میں بنا اور بعد میں وجود میں آیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اب لندن شہر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس زمانہ کے اندر بھی اس کی اہمیت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی تک لندن کے اندر انسانی گوشت فروخت ہوتا تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، انسانی گوشت، نہیں، جہالت کا یہ عالم تھا کہ وہاں پر کھایا جاتا تھا، فروخت ہوتا تھا، اور لوگ نہاتے ہی نہیں تھے۔ گندگی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آدمی غسل کرتا تھا تو پادری، عیسائی رہنما اسے کوڑے مارتے تھے کہ یہ سراسن ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے جو اس زمانے میں نام ہوتے تھے مسلمانوں کے، ان میں محمدنز، سراسنز اور مورز، یہ نام ہمیں تو یہ سراسن ہو گیا ہے، یعنی مسلمان ہو گیا کہ یہ نہا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاپائے روم کا ایک عظیم فتویٰ بھی ہے جو تاریخ میں نقل کیا گیا ہے، یعنی جو پاپائے روم تھا، سب سے بڑا پوپ، اس نے اس وقت کے عظیم بادشاہ فریڈرک ثانی، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور اس کا جرم یہ تھا، یہ سسلی اور اٹلی کا بادشاہ تھا، اور یہ فتویٰ اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح نہاتا ہے، یہ کفر ہے۔ اس سے آپ پسماندگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرانس کے دریائے ساون، اس کے کنارے انسانی گوشت کی منڈیاں تھیں، دکانیں تھیں جہاں پر انسانی گوشت فروخت ہوا کرتا تھا۔ اور جب اسپین کو فتح کیا گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا گیا اور عیسائیوں نے اسپین کو فتح کیا،
تو اس کے بعد مسلمانوں نے یعنی پبلک کے لیے، پبلک کی صفائی کے لیے ہزاروں سے لے کر لاکھوں کی تعداد میں حمام بنائے ہوئے تھے تاکہ لوگ صاف ستھرے رہیں نہانے کے لیے۔ ان تمام حماموں کو بند کر دیا گیا تھا۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ آج یورپ کے ہاتھ میں، مغرب کے ہاتھ میں قیادت ہے۔ اس جہالت اور اس تاریکی سے یہ کیسے ممکن ہوا یورپ کے لیے کہ آج وہ قوموں کی قیادت اس کے ہاتھ میں آئے، اور آج ہم سب یہاں پر آباد ہیں اور یہاں پر رہنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کا انتظار کیجئے گا۔ جب ہمارے پاس عظمت تھی تو وہ عظمت اور وہ عروج زوال سے کیسے دوچار ہوا، یہ ہمارا اگلا موضوع ہے، اگلے ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔